الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم۔ اصحاب کہف کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو بڑی شان کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چاہیے یہ کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن فہمی یوں لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے نے یہ سمجھا ہے کہ سیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کا سمجھنا ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہمارے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ دو نوجوان ایک مرتبہ میرے پاس آئے، کسی موضوع پہ بحث کر رہے تھے۔ میں نے جہاں میرا بیان تھا وہاں پر بحث کر رہے تھے۔ میں نے کہا میری مسجد آ جانا، وہاں بات کریں گے۔ تو آئے جناب، بخاری میں ہے رفع الیدین کرنا اور یہاں ہاتھ باندھنا اور ایسے اور ایسے اور ایسے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک بالکل دنیاوی ڈگری ہولڈر وہ بخاری کا نام تو لے رہے، بڑی خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ لیکن میں نے ان کو کچھ اکرام کیا تو ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ جائز ہے یا نہ جائز، اشارہ کیا کہ جائز ہے، چلو صحیح ہے۔ تو اس کے بعد میں نے ان سے عرض کیا کہ ماشاءاللہ آپ بخاری کا نام لے رہے ہیں، آپ دونوں کی تعلیم کیا ہے؟ تو ایک ایم فل تھے، وہ دوسرا ماسٹرز تھے، ایم ایس سی میتھمیٹکس کے اندر ماسٹرز تھے، بہت بڑے ٹیچر تھے۔ میں نے کہا آپ ایک میرے اوپر مہربانی کریں، میں آپ کی تھوڑی علمی قابلیت سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ بخاری سے استدلال کر رہے ہیں۔ استدلال مطلب مسئلہ نکالنا، کسی حدیث کو پڑھ کے مسئلہ نکالنا، جسے فارمیسی کی کتاب سے دوائی نکالنا، یہ میرا کام ہے، یہ ڈاکٹر کا کام ہے۔ حالانکہ مجھے انگریزی آتی ہے تو کیا میں دوائی نکال سکتا ہوں؟ اس کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اس کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر کوئی اس سے دوائی نہیں نکال سکتا۔ تو ٹرمینالوجیز آپ سمجھتے ہیں تو پھر ہے، صرف انگلش کا آنا کافی نہیں ہے۔ صرف آپ کو انگریزی پتہ ہو، انگریزی سمجھ میں آتی ہو، آپ بول سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، تو آپ ٹیسٹ کی رپورٹ دیکھ کر بتا نہیں سکتے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے یا ایسا ہے، نہیں، آپ نہیں بتا سکتے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ صرف قرآن مجید کا ایک صفحہ تلاوت کر کے سنائیے۔ میں بڑے غم کے ساتھ یہ واقعہ سنایا کرتا ہوں۔ بہت میرے دل میں درد ہے کہ ایم ایس سی میتھمیٹکس اور ایم فل کیا ہوا یہ جوان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکے تلاوت۔ اور میرے پاس نوجوان آتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، اسے میں کہتا ہوں خاص طور پہ آپ یقین کیجئے کئی سفید داڑھی والے، سفید بالوں والے وہ نہیں پڑھ سکتے قرآن مجید، کہ قرآن مجید جس شان سے نازل ہوا تھا، جس طریقے سے قرآن نازل ہوا تھا، ضروری نہیں آپ شیخ سدیس کی طرح پڑھیں، لیکن صحیح پڑھیں۔ تو صحیح پڑھنا آج قرآن مجید ہم بھول چکے ہیں۔ انگریز کے آنے سے پہلے 1857 میں سے پہلے جو برے صغیر میں نصاب تھا، اس نصاب کے اندر جیسے ہمارے پاس میٹرک سسٹم ہے، اگر آپ نے اپنے شناختی کارڈ کے لیے سائن کرنا ہے تو آپ کے میٹرک ہونا ضروری ہے، اور آپ میٹرک نہیں ہے تو آپ سائن نہیں کریں گے، آپ انگوٹھا لگائیں گے۔ ہمارے قانون میں، پاکستان کے قانون میں آپ انگوٹھا لگائیں گے، تو اس لیے پاکستان میں میٹرک سسٹم ہے۔ برے صغیر میں قرآن سسٹم تھا۔ جو شخص پڑھا لکھا تصور کیا جائے گا، ضروری ہے کہ اس نے تفسیر مدارک لازمی پڑھی ہوگی۔
تفسیر مدارک تفسیر نصفی کے نام سے ایک تفسیر ہے، نصفی عربی میں اس کا نام ہے، اردو میں اس کا نام ہے تفسیر مدارک. عام کتابوں کی دکان سے 5 جلدوں کے اندر ہے، مل جاتی ہے، انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے مل جاتی ہے اردو زبان میں. قرآن مجید کے بیسکس کو سمجھنے کے لیے تو یہ ضروری داخلے نصاب تھی، ہر بندے کا پڑھنا ضروری تھا. آج تو قرآن پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، قرآن کا معنی آنا بھی ضروری ہے. میرے اپنے ایک رشتے دار ہیں، بھی شدید بیمار ہیں، ان کا امتحان تھا ایم اے اسلامیات کا. تو انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ 2 سورتوں کے ترجمے آئے تھے، الم تر کیف اور لیلاف قریش. تو میں نے الم تر کیف کے نیچے لیلاف کا ترجمہ لکھ دیا اور لیلاف کے نیچے الم تر کیف کا ترجمہ لکھ دیا. ایم اے اسلامیات. تو ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے. ہر شخص مولوی پہ تنقید کرتا ہوا نظر تو آتا ہے، مسجد والوں کی برائی کرتا ہوا نظر تو آتا ہے، علماء دین کی قاریوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے. یہ قاریوں کو تہذیب نہیں ہے، یہ قاریوں کو طریقہ نہیں ہے، ان کو سلیقہ نہیں ہے، یہ کہتا تو نظر آتا ہے. لیکن جو ہمارے ذمہ فرض تھا قرآن سمجھنا اور سیکھنا، ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں. چاہیے تو بات میں نے ایسی ہی چھیڑ دی. تو قرآن فہمی بڑی ضروری ہے. میں نے اپنے ہاں ایک ترتیب شروع کی، روزانہ 1 آیت کا درس دیتا ہوں، 1 آیت. اور آج تقریباً مجھے اس کو کرتے ہوئے 9 برس ہو گئے، ہم 20 پارے کر چکے ہیں. 1 آیت کا درس دیتا ہوں اور 1 آیت کو سمجھنے اپنی نیت سے، میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہیں، اپنی نیت سے کہ جب میں 1 آیت سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ مجھے بھی 1 آیت سمجھ میں آ جائے گی. تو 8-9 سالوں میں میں 20 پاروں تک پہنچا ہوں. تو ایسے ہی آپ بھی اپنی مسجد کے امام صاحب، اپنے قاری صاحب جو قریب کیا آپ کے امام، ان سے روزانہ 1 آیت سمجھنا شروع کر دیجیے. 1 آیت کے بارے میں مجھے بتا دیں. 1 آیت کبھی 8 دن چلتی، کبھی 9 دن چلتی. 10 منٹ 5 منٹ 10 منٹ پر قرآن سمجھنے کی کوشش کریں. اگر یہ سہولت نہیں ہے تو اردو تفاسیر ملتی ہے، معرف القرآن ہے، ان سے سمجھنے کی کوشش کریں. نہ سمجھ میں تو اپنی رائے نہ دیں، بلکہ کسی عالم دین سے سمجھیں. تو قرآن مجید سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ بہت دور ہو گئے قرآن مجید سے. تو جتنے آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی بات کہتے ہوئے میں خود بھی سنتا ہوں. قرآن سے شغف بنائے، قرآن سے تعلق بنائے. رمضان قرآن کا مہینہ ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور کسی سے سمجھنا تو صحیح استاد ہونا چاہیے. یاد رکھنا، ایسے استاد نہیں ہونے چاہیے چنگیڑی چھپنگیڑی سا کہ جن کا اپنا کوئی استاد نہیں ہے وہ دوسروں کو قرآن سکھا رہے. ایسا نہ ہو. اصحاب کہف غار میں جا کے لیٹ گئے اور اصحاب کہف جو تھے وہ بادشاہ کے مقابلے میں آئے اور بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں 1 دن کا موقع دیتا ہوں یا چند دن کا موقع دیتا ہوں، تم لوگ سوچ لو، دوبارہ دین پر آ جاؤ ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا. تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم جا کے غار میں چھپ جاتے ہیں. چنانچہ یہ لوگ شہر سے نکلے، شہر کا نام تھا رقیم یا کوئی اور نام تھا. یہ غار میں چھپ گئے. جب یہ غار میں جا کے لیٹے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند مسلط کر دی. اور کیسی نیند تھی؟ تحسبهم ایقاظا وهم رقود. آپ ان کو جاگا ہوا تصور کریں گے لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. انسان دیکھے گا وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ سویا ہے جاگا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اور اللہ ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے. 309 سال تک وہ سوتے رہے. آگے بحث آئے گی، میں بتاؤں گا 300 سال یا 309 سال. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور ان کا جو کتا تھا وہ بازو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ کتا جنت میں جائے گا. نجس العین ہے، برتن میں منہ مار دے تو برتن کو 3 مرتبہ دھوئیں گے تو پاک ہوگا ورنہ ناپاک رہے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہی کتا نیک لوگوں کی صحبت میں رہا تو اللہ نے اس کتے کو جنتی بنا دیا. جو اللہ ایک نجس العین جانور کو جنتی بنا سکتے ہیں تو اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنتی نہیں بنائیں گے. روایتوں میں آتا ہے چند جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی. آپ علیہ السلام کی اونٹنی قصوہ جنت میں جائے گی. محبت ہوگی تھی اللہ کے. ہمارے نبی ایسے ہیں کہ جانوروں کو محبت ہو جائے.
ہمارے نبی ہیں کیسے؟ اونٹ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ تھا جل آپ کے سامنے وہ آواز نکالنے لگا. آپ نے کہا اس کا مالک کون ہے؟ بلایا مالک کو. بھائی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں اب اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں. کہ یہ اونٹ کہہ رہا ہے پوری زندگی میرے اوپر بوجھ ڈالا اور آج جب بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو میری خاطر چھوڑ دو. جانور کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں پناہ کہاں ملے گی، اور جانور بھی جانتا ہے میرے نبی کی بات میری امت یہ امت مانے گی. لیکن ہم اپنے پیارے پیغمبر کی بات نہیں مان رہے ہیں. ہم اپنے پیارے پیغمبر کی کون سی سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں. ذرا دیکھیں مسجد میں داخل ہوں گے تو کیا سنتیں، باہر نکلیں گے تو کیا سنتیں، مسجد میں بیٹھے ہیں تو کیا سنتیں ہیں، گھر میں داخل ہوں تو کیا سنتیں ہیں. یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے پر نور دعائیں، اس کے اندر ہر جگہ کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی مستند ہے. آپ اس پر نور دعائیں آپ ذہن میں رکھیں. موقع ہو تو اس کتاب کو خرید کے اپنے پاس رکھیں. بچوں کو بھی ہے، سواری میں بیٹھیں تو ایک دعا، دو دعا، جتنی دعائیں آپ سے ثابت ہے سب لکھیے. سونے کے لیے بستر پہ جا رہے ہیں تو کون سی دعا ہے، بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. تو یہ جانور جنت میں جائے گا. قصوہ اونٹنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، جنت میں جائے گا. دیکھو ذرا اصحاب کہف کا کتا ہے، جنت میں جائے گا. تو جن جانوروں کی نسبت پیغمبروں کی طرف ہو گئی اللہ نے ان کو جنتی کر دیا. میں اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کروں، یہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، لیکن میں اس سے آگے بڑھ کے ایک بات کروں. وہ جانور نہیں بلکہ وہ بے جان چیزیں جن کی نسبت پیغمبر کی طرف ہوگی اللہ نے ان کو بھی جنتی لکھ دیا. حجر اسود ہے، نسبت نیک لوگوں کی طرف ہو گئی، اس کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، جنت میں جائے گا. مقام ابراہیم ہے، اس کی نسبت پتھر ہے، ایک چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن اس کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف ہوگی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی بناؤ اس کو. ایک تو نماز کی جگہ بنا دیا اور اس کے بعد اس پتھر کو جنتی بنا دی کہ یہ جنت میں جائے گا. وہ پتھر جس پہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تھی، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں موضوع سے نکل جاؤں. جنت میں جائے گا. جن بے جان چیزوں کی نسبت پیغمبروں کی طرف ہوگی، نیک لوگوں کی طرف ہوگی، اللہ نے ان کو بھی جنتی کر دیا. ارے ہم تو پھر بھی انسان ہیں. تو اپنی نسبت کسی اللہ والے سے جوڑ کے رکھو. کوئی صحیح اللہ والا ہو، ٹھیک ہے، قبروں پہ بیٹھنے والا نہ ہو، عورتوں کے اوپر دم کرنے والا نہ ہو، عورتوں سے ہاتھ ملانے والا نہ ہو. عورتوں کا نا تو میری بہن ہے، تو میرے سامنے بیٹھ، تجھے دیکھوں گا نہیں تو شفاعت کیسے کروں گا. یہ نہ ہو، یہ چنگیڑی شاہ پنگیڑی شاہ نہ ہو. وہ سچا اللہ والا ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اپنی نسبت ایسے اللہ والے سے جوڑ کے رکھے، اس کی سچے اللہ والے سے. اور سچے اللہ والوں کے بارے میں علماء بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. اپنی صرف تقریر سن کے اور اس کے رونے دھونے کو دیکھ کے ہی نہیں سمجھ لینا یہ اللہ والے. سمجھ لے ہو کسی عالم دین، سچے عالم دین سے پوچھو. چنانچہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کتے کی نسبت اصحاب کہف کی طرف ہے، اللہ نے کتے کو جنتی بنا دی. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر آپ کو پتہ چل جائے نا یہ ہے تو آپ پہ ایسا روب آئے گا کہ آپ بھاگ جائیں گے. یعنی اللہ رب العزت نے ان کے اس غار میں ایک روب رکھا ہے، کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایشیا کوچک کے اوپر حضرت معاویہ نے حملہ کیا اور وہاں فتح حاصل کی. تو عیسائیوں کا علاقہ تھا، وہاں مشہور تھا کہ یہ جو غار ہے یہ اصحاب کہف کی غار ہے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ میں نے جا کے دیکھنا ہے اصحاب کہف کو کس حالت میں نے دیکھنا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہنے لگے نہ آپ نہ دیکھیں. کہ کیوں؟ کیونکہ آپ سے بہتر جو تھے وہ تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اللہ نے فرمایا تھا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اصحاب کہف کی غار ہے تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا اور وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، آپ کے دل پہ روب پڑ جائے گا، آپ دیکھ نہیں سکتے، لہذا آپ نہ جائیں. حضرت معاویہ نے فرمایا یہ اللہ کے نبی کے بارے میں تھا، ہمارے بارے میں نہیں تھا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، یہ ضمیر مخاطب کی ہے، مخاطب کا مطلب ہے ایک بندہ، ہو سکتا ہے بعد میں آسانی ہوگی. چنانچہ حضرت معاویہ نے وفد بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے دیکھ کر آئیں کیا صورتحال ہے، پھر میں آؤں گا دیکھنے کے لیے. تو یہ وفد گیا ہے. جیسے وہ غار کے اندر داخل ہو تو
گرمی شدید، ابھی تو کوئی گرمی نہیں ہے، گرمی شدید تھی، لیکن غار کے اندر سے یک ٹھنڈی ہوائیں اور ایسے جکڑ نکلے ہیں کہ ان کو کچھ نظر نہیں آیا اور ہواؤں نے اٹھا کے پھینکا اور یہ غار سے نیچے آ کے گرے اور دیکھ نہیں سکے اور روب پڑ گیا کہ خبردار ان کو دیکھنا بھی نہیں۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایشیا کوچک میں جو غار ہے وہ اصحاب کہف کی غار ہے کہ حضرت عباس کا اثر وہاں تک جاتا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا تھا کہ یہ غار ہے اور کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کو جھانک نہیں سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ عیسائی حضرات کے ہاں عبادت غاروں میں ہوتی تھی، لہذا بہت سے عیسائی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے غاروں میں عبادت کی ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، نہیں تو بڑے زبردست واقعات روایات اور احادیث میں ہیں کہ جس کے اندر آپ نے ان کی عبادات کے واقعات کے بارے میں بتایا۔ تو بس وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ 309 سال وہ سوتے رہے۔ اچھا 309 سال یا 300 سال قمری اعتبار سے، قمری اعتبار یعنی چاند کے اعتبار سے جب سال گزرتے ہیں تو وہ 103 سال گزرتے ہیں اور شمسی اعتبار سے 100 سال گزرتے ہیں، یعنی 100 سال شمسی ہوتے ہیں تو 103 سال قمری ہوتے ہیں۔ تو قمری اعتبار سے 309 سال ہے جو کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور شمسی اعتبار سے 300 سال ہے جو کہ تورات میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا تورات میں اور قرآن مجید میں جو فرق ہے وہ اس وجہ سے فرق ہے۔ آج کل جو بائبل ہے اس میں 300 سال کا وقت ہے، تو اس کی یہ وجہ۔ تو وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ 309 سال کے بعد اٹھے ہیں۔ علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ 309 سال گزرنے کے بعد آدمی کے جسم کی کیا حالت ہوگی؟ بال بڑے بڑے ہوں گے، سر کے بال بھی بڑے بڑے ہوں گے، مونچھیں بڑی بڑی ہوں گی، تو یہ حالت تھی۔ لیکن یہ صرف ایک روایت ہے، بقیہ روایت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے جسم کو ویسے ہی سلامت رکھا، ان کا جسم ویسے ہی سلامت تھا، یعنی وہ جس عمر میں تھے وہی عمر ان کی تھی، اس سے زیادہ عمر ان کی بڑی نہیں، یعنی ان کے سامنے ایسے تھا جیسے دن کو سوئے اور شام رات کو اٹھ گئے، کہ دوپہر کو سوئے اور شام کو اٹھ گئے، یہ ان کی حالت تھی جسمانی طور پر، اس سے زیادہ ان کی حالت تبدیل نہیں ہوئی۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، اگر ان میں کوئی فرق ہوتا تو وہ اپنے بندے کو باہر نہ بھیجتے۔ چنانچہ قال قائل منهم كم لبثتم، ایک نے پوچھا بھائی کتنی دیر سوئے؟ تو قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، صبح نکلے تھے تو سورج اس طرف تھا، شام کو نکلے تو سورج کی روشنی اس طرف سے آ رہی تھی۔ تو قال قائل منهم كم لبثتم، پوچھا کہ بھائی کتنا عرصہ رہے؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، کہا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، کیونکہ فرق نظر آ رہا ہے۔ صبح کتا بیٹھا ہوا تھا اور اب کتا ڈھانچے بنا ہوا ہے، ٹھیک، اس سے لگ رہا ہے کہ بہت وقت گزر گیا، ڈھانچہ بنا ہوا ہے، ہڈیاں بکھری ہوئی، اور میں اور آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، ہمارے جسم میں کوئی فرق نہیں، بالکل صحیح، کوئی ایسا فرق نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، اللہ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ سوئے۔ چنانچہ اب ہمیں بھوک لگی ہے تو فابعثوا احدكم بورقكم هذه، یہ جو پیسے ہیں نا جمع کرو، برکت جمع کرو اور کسی کو بھیجو شہر کی طرف کہ فلینظر ایھا ازکى طعاما، کون سا زیادہ اچھا کھانا ہے وہ لے کر آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اچھا کھانا، بہتر کھانا، یہ شریعت حکم دیتی ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ گندا کھانا کھاؤ، شریعت یہ نہیں کہتی آپ باسی کھانا کھاؤ، ازکى طعام، اچھا کھانا کھاؤ۔ ازکى طعام کی بہت ساری تفصیل ہے، بہت ساری۔ ازکى طعام کا مطلب پاک کھانا ہونا چاہیے، ازکى طعام کا مطلب حلال کھانا ہونا چاہیے، ازکى طعام کا مطلب تازہ کھانا ہونا چاہیے، ازکى طعام کا مطلب کھانے میں بہترین ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ تو اچھا کھانا یہ شریعت میں کوئی منع نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کے پاس بہت بہترین قورمہ آیا تو اس نے پانی ملا دیا اور پانی ملا کے کھانا شروع کیا۔ پوچھا کہ کیوں ایسا کیا؟ کہا بھائی دیکھو جب کھانا زیادہ مزیدار ہوگا نا تو ایک روٹی کی بجائے 2 روٹیاں کھا لوں گا، 2 کی بجائے 3 روٹیاں کھاؤں گا، جب 3 روٹیاں کھاؤں گا تو سستی آئے گی، جب سستی آئے گی تو عبادت نہیں کر سکوں گا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کاش یہ عابد کے ساتھ
کاش یہ زاہد اور عابد ہونے کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتا کہ اس کو پتا ہوتا کہ اچھا کھانا کھا کے جو اللہ کا شکر ادا کرے گا اس شکر سے وہ مقام حاصل کر سکتے جو عبادت سے کم حاصل ہوتا ہے. تو اچھا کھانا کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں زیادہ باہر سے کھانا نہیں کھانا چاہیے. ہم تو زیادہ اچھا کھانا وہی ہوتا ہے جو آپ پیزا منگواؤ گے، جو آپ ایسا ویسا منگواؤ گے. اچھا کھانا وہ تو جو ہیلدی فوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیزا کھاؤ گے تو وہ مہنگا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اچھا ہوتا ہے. پیزا کھانا منع نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ باہر سے جو کھانا کھائیں وہی اچھا کھانا ہو. گھر میں بھی اچھا کھانا بن سکتا ہے. اور ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کئی ایک بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر کھانا پکانے کے لیے وہ ملازم رکھے تھے جو حافظ قرآن ہوتے تھے، جو قرآن پڑھتے ہوئے کھانا پکایا کرتے تھے، جو قرآن سنتے ہوئے کھانا پکایا کرتے تھے. اس میں اپنی نورانیت ہوتی تھی. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں وہ کھانا کھاتا ہی نہیں ہوں کہ جس کھانے کو پکاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور جس دن ایسا کوئی کھانا میسر نہ ہو تو میں لسی پی کے گزارا کر لیتا ہوں، مگر ایسا کھانا نہیں کھاتا جس پہ اللہ کا نام نہ لیا ہو. اپنے گھر کی خواتین کو تعلیم کرنی چاہیے کہ جب کھانا پکاؤ تو اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ لیے کرو، جب کھانا پکاؤ تو تلاوت لگا لیا کرو ساتھ، جب کھانا پکاؤ تو کوئی بیان لگا لیا کرو. ہمارے ہاں اس کھانے کا رواج ہے جہاں موسیقی چل رہی ہوتی ہے، چلو رمضان میں تو کچھ حیا کرتے ہیں، جہاں موسیقی چل رہی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کھانا پک رہا ہوتا ہے اور شیف جو ہے وہ ناشتے گاتے ہوئے کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، اس کھانے کے اندر روحانیت نہیں ہوتی، اس کھانے کے اندر گندگی ہوتی ہے، وہ کھانا ازکا طعام نہیں ہوتا. تو ازکا طعام کتنے نیک لوگ ہیں کہتے ہیں ازکا طعام اچھا کھانا لے کر آنا. لہذا یہ مجھے مولوی صاحب مرغا سے کم کھاتا نہیں. یہ کون سا زہد ہے جناب؟ زہد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اچھا کھانا نہ کھاؤ. زہد کا مطلب یہ کہ دل کے اندر کھانے کا حرص نہیں ہونا چاہیے. دل کے اندر کھانے کی حرص اور ایسی طرف کہ بس ہر وقت کھانے کا خیال ہے، ہر وقت ان چیزوں کا خیال ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ مومن کھانے میں ایسا ہاتھ رکھتا ہے کہ جس میں انسان عبادت کے لیے یکسو ہو سکے. یہ نہیں کہ جناب اب میرے پاس بہت سے مسئلے آتے ہیں اور ان میں سے اکثر مسئلے یہ ہوتے ہیں الٹی آ گئی روزہ بچا کہ نہیں بچا. اور کھانا ہم ایسے ڈائجسٹ کر رہے تو چائے بھی ساتھ پی رہے تو اس سے دہی بھی کھا رہے ہیں، ٹھنڈا بھی ساتھ ہے، گرم بھی ساتھ ہے، درمیان میں کوئی فرق ہی نہیں. جب چائے اور دہی آپ اکٹھی کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وومٹ ہی ہوگا، طبیعت خراب ہو جائے گی. کھانے کے اندر ازکا کا معنی یہ ہے کہ کھانا ایسا جو باہر ابل نہ رہو. ہم کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، کہتے نہیں دہی بڑا ہے. افطار کے وقت سجدہ کرنا مشکل ہو رہا ہے، امام کا تھوڑا مختصر سجدہ کیا کرو، ایسے نہ فجور باہر آ جائے نماز کے اندر تو مسئلہ ہو جائے. تو ایسا کھانے میں ازکا یہ ہے کہ جب پیٹ کے نا اب کھاؤں یا نہ کھاؤں تو اس وقت کھانے پہ ہاتھ روک دینا چاہیے. اور افطار کے وقت عام طور پر پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ادھر سے پانی بھی پی رہے ادھر سے، تو اس وقت انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا کھانا ہے. تو کھانا انسان کے مزاج کو بناتا ہے، یاد رکھنا. جب انسان کھا رہا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مہذب ہے. عام طور پہ کہتے ہیں جب رشتہ دیکھنے جاؤ تو کیا چیز دیکھنی چاہیے؟ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بچی کھانا کیسے کھاتی ہے، بچہ کھانا کیسے کھاتا ہے. بھائی کہتے ہیں اس کو فروٹ دے دو، وہ کاٹ کے دکھائے، یعنی لڑکا جو ہے اس کے سامنے سیب رکھو، اب وہ کیسے کاٹتا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس کے مزاج میں کتنی تہذیب ہے. اس پہ آم رکھ دو، اس کو کاٹ کے دکھائے کہ کس طریقے سے آم کاٹتے ہیں. اس کو تہذیب ہو، کھانا کھانے کی تہذیب ہو، کھانا کھلانے کی تہذیب ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا سلجھا ہوا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اس سے انسان کی پرسنالٹی پتہ چلتی ہے کہ آپ کون سا کھانا کھاتے ہیں. ہر وقت پان بیڑی کھا رہے ہیں، پتہ چلتا ہے پرسنالٹی کیا ہے. اور جناب دائیں بائیں دیکھا چپکے سے نسوار رکھ لی، اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی پرسنالٹی کیا ہے. خوشبودار کھانا کھاتا ہے، ایسے ہی کھانا کھا لیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اس کی پرسنالٹی کیا ہے. انسان کی شخصیت، اس کا مزاج پتہ چلتا ہے اس کے کھانے سے. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ. تو اس میں سے کھانا لے کر آنا، یعنی صحیح کھانا ہونا چاہیے. اس میں اور بہت سی باتیں ہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اپنے کلام کو نرم رکھنا، اس میں بھی بہت سی باتیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کون ہیں. یعنی اللہ والے تو کسی سے نہیں ڈرتے، نہیں حالات کو دیکھ کر قدم اٹھاتے ہیں.
حالات کو دیکھ کے زبان کھولتے ہیں، حالات کو دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے ہمیں کیا پرواہ، ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، یا رسول اللہ میں جنگل میں جاتا ہوں بکریاں چھوڑ کے اللہ اکبر نماز پڑھتا ہوں، بکریاں اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں. آپ نے کوئی تعریف نہیں ہوگا، شاباش. اور انہوں نے نہیں، آپ کے لیے وہ توکل. آپ نے فرمایا پہلے بکریاں باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. پہلے گھر کو تالا لگاؤ، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. نہیں، ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے دکان کھلی چھوڑ کے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کوئی ہماری دکان پہ چوری نہیں ہوئی آج تک. یہ بے وقوفی ہے. کل ایک دفعہ ایسی چوری ہوگی، ایک بار ایسی چوری ہوگی، سمجھ میں آ جائے گی اور سارا توکل بھول کے کفر میں چلے جاؤ گے. یہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر کے بینک کی نوکری چھوڑ دی. بزرگ منع کرتے ہیں، نہ حرام کما رہے ہو کماتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ حلال تلاش کرتے رہو. نہیں، میں اللہ کا نام لے کے میں نے رکشہ چلانا شروع کر دیا. اس سے بڑی حرام کی نوکری قبول کی. میرے جاننے والے ایک صاحب، انہوں نے کہا جی میں بینک میں نوکری کرتا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں. میں نے رکشہ لے لی اور میں نے کہا ہمارا یہ مشورہ نہیں ہے. کیا ہوا، پہلے 80,000 سود کی کماتا تھا، پھر 1.5 لاکھ سود کے کمانا شروع کر دیا. کیا کریں جی، مجبوری ہے. تو وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس کے اندر اور بہت سی بات ہے. یہ 3 چیزیں ہیں. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایک چیز، وَلْيَتَلَطَّفْ دوسری چیز، اور یہ تیسری چیز وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. 3 سبق بڑے اہم ہیں جو اصحاب کہف کی امت کو دیے. انشاءاللہ آئندہ اس کے حوالے سے ذکر کروں گا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ، جو کہا سنا کہنے والا سننے والے محتاج ہے، وہ سب کی بگڑی بنا دیجیے. اللہ، قرآن کو ہمارے سینوں میں بسا دیجیے، قرآن کو سمجھنے والا بنائیے. اے اللہ، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنائیے. اے اللہ، دین کی سچی سمجھ و فہم عطا فرمائیے. اس رمضان مبارک میں قرآن سے قرب، قرآن سے تعلق ہم سب کو نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.